بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی ویڈیو سب نیٹنگ سے متعلق ہے اور اس ویڈیو کو میں بہت عرصے سے بنانا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم کبھی نہیں ملا. سوری. موسٹ ریسنٹلی امیزون ویب سروسز کی جو ویڈیوز بنا رہا تھا اس میں جب وی پی سی کا ٹاپک آیا تو بھی یہ خواہش بڑھ گئی کہ یہ ہونا چاہیے. اور ایٹ دا سیم ٹائم تقریباً 2 ہفتے پہلے میں کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ان میں اس محفل میں 2 سوال آئے. پہلا سوال ایک دوست نے کیا کہ جی یہ نیٹ ورک ماسک کیا ہوتا ہے, یہ ایک جملے میں بتائیں. تو میں اس کا جواب نہیں دے سکا ایک جملے میں نے کئی جملے استعمال کیے اور ٹائم بھی لیا. تو انہوں نے کہا جی آپ دریا کو کوزے میں بند نہیں کر سکتے. میں نے کہا جی نہیں کر سکتا, میرے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے. دوسرے دوست نے سوال کیا کہ جو بیسیکلی خواہش تھی, انہوں نے کہا کہ سب نیٹنگ ہم جانتے تو ہیں لیکن اس کے بالکل کانکریٹ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, اس کی کانکریٹ لاجک کیا ہے پیچھے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے آگے دوست کولیگز وغیرہ بھی اکثر اس میں پریشانی ہوتی ہے ان کو. اور صرف یہ ان کی آبزرویشن نہیں ہے, میری بھی آبزرویشن ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس میں پریشانی ہوتی ہے. انٹرنیٹ پہ بہت ساری ویب سائٹیں موجود ہیں جو سب نیٹ کیلکولیشن کر کے دیتی ہیں, لیکن ابھی تک مجھے کوئی بھی ایسی اچھی ویب سائٹ نہیں ملی جو ڈیٹیل سے یہ کام کرتی ہو یا سمجھاتی بھی ہو. ایک چیز کیلکولیٹ کر کے سامنے آ جاتی ہے بس, دیٹس اٹ. انڈرسٹینڈنگ کسی کی ڈیولپ نہیں ہوتی اس سے. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ نیٹ ورکنگ پڑھتے ہیں وہ عموماً کچھ لوگوں کی کتابیں زیادہ پاپولر ہیں, جیسے سسکو کی جو لوگ پریپریشن کرتے ہیں اس میں ٹاڈ لیمیل جس طرح بھی پروننسیشن ہے میں نہیں جانتا, اس کی لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں اور ان کی کتابوں میں یہ چیز تفصیل سے نہیں بیان, یہ کلیئر نہیں ہے. وہ بس کچھ میجیکل کیلکولیشن ہے اور وہ اس سے جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے لوگوں, یعنی مسئلہ حل تو نہیں ہوتا, وہ دکھا دیتے ہیں جی یہ ایسے ہو جاتا ہے. میں نے تقریباً 18-20 سال کے قریب ہو گیا کہ سسکو سرٹیفکیشن جب کی تھی تو اتفاق سے میں نے جو بک پڑھی تھی وہ تھی سسکو پریس کی اپنی بک تھی, مجھے رائٹر کا نام نہیں یاد, لیکن اس نے بائنری میتھڈ سے یہ چیز سمجھائی تھی. اور ان صاحب کی جو ایکسپلینیشن تھی وہ بہت اعلیٰ تھی. اور آج 18-20 سال جتنے بھی ہو گئے ہیں مجھے نیٹ ورکنگ میں, وہ تھینکس ٹو ہیم کہ میرے کانسیپٹس اللہ کے فضل سے اس میں بالکل کلیئر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میتھڈ ہے بائنری میتھڈ یہ بہت آسان ہے سیکھنا. تو اس پہ ٹائم میں نے کافی لے لیا اس ویڈیو کا اس تفصیل میں ہی, لیکن بہرحال اس پہ آج بات ہوگی. تو دونوں سوالوں کے جواب, بلکہ کئی سوالوں کے جواب آج اس ویڈیو میں ایڈریس کیے جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ ویڈیو بیسیکلی ری میک ہے کیونکہ اس ٹاپک میں نے ویڈیو بنائی تھی 2 دن پہلے, وہ بہت لمبی ہو گئی. تو اب میں اس کو بریک کرنے لگا ہوں سیکشنز میں, تو تاکہ تھوڑا ایزیلی مینیج ہو جائے آپ لوگوں کے لیے. تو شروع کرتے ہیں. کم آن. یہ ریپوزیٹوری ہے میری, آپ جانتے ہیں لرن AWS کی ریپوزیٹوری میری گٹ ہب کے اوپر. اس کے اندر آپ سب نیٹنگ میں چلے جائیں ایکسکیوز می, اور اس کے اندر یہ کچھ مٹیریل میں نے پرووائڈ کیا ہے, یہ سب ڈسکس ہوگا ابھی انشاءاللہ. تو کچھ ہیلپ فل مٹیریل میں نے سیٹ اپ کیا آپ کے لیے. ایک یہ اسپریڈ شیٹ ہے گوگل ڈرائیو کے اوپر, اور یہ ایکسکیوز می آپ لوگوں کے ساتھ شیئرڈ ہے اس ریپوزیٹوری کے تھرو. یہاں پہ اس کا لنک ہے, یہ پہلا آن لائن گوگل اسپریڈ شیٹ. تو
ایک چیز یہ ہوگی، اس میں ایک چیٹ شیٹ میں نے پہلے بنائی ہے، پھر اس میں کچھ اور چیزیں ہیں، سمپل کیلکولیشن ہے بائنری میتھڈ سے، سو آن، چند ایگزامپلز ہیں. ٹھیک ہے، پھر ایک یہ بائنری کیلکولیٹر ہے، پھر ایک یہ سائڈر کیلکولیٹر ہے. ایک ٹول یہ ہو گیا، اور یہ امیزون کا وی پی سی ہے ایک، یہ صرف ایگزامپل ہے، اس کی اس پہ ہم نے کوئی کام نہیں کرنا آج. اور یہ سائڈر کیا ہوتا ہے، اور آئی پی ایڈریس کلاسز مختلف، یہ کچھ چیزیں آلریڈی میں نے اوپن کی ہوئی ہیں آپ لوگوں کے لیے. تو شروع کرتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے، ایکسکیوز می، کدھر گیا پہلا سوال؟ اوپس، یہ کہ آئی پی جو نیٹ ورک ماسک ہوتا ہے کسی بھی آئی پی ایڈریس کے اندر، آپ کو معلوم ہے جو سب نیٹ ماسک کی شکل کیسی ہوتی ہے، ابھی دکھا دیتا ہوں. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا مین مقصد یہ ہے ایک جملے میں کہ نیٹ ورک ماسک ہیلپس آئیڈینٹیفائی دیٹ وچ نیٹ ورک این آئی پی بلانگس ٹو. ٹھیک ہے جی، ایک جملے میں ہو گیا، ویری گڈ. تو اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اب لیٹ سے میرے پاس ایک کمپیوٹر ہے جس پہ میں بھی کام کر رہا ہوں، اس کا ایک آئی پی ایڈریس ہے، میں نے اس آئی پی سے اب کسی اور آئی پی کو ایکسیس کرنا ہے. میرے کمپیوٹر کو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا یہ آئی پی لوکل ہے، میرے اس لوکل نیٹ ورک میں نے اس سوئچ پہ براڈ کاسٹ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے، یا یہ آئی پی باہر ہے میرے کمپیوٹر سے، کیا یہ میرے ساتھ ڈائریکٹلی اٹیچ کسی اور انٹرفیس پہ آئی پی، یا مجھے اس کا بالکل کخ بھی نہیں پتا، تو میں نے اس کو ڈیفالٹ گیٹ وے پہ بھیج دینا. یہ چیزیں جو ہے وہ نیٹ ورک ماسک کے ذریعے سالو ہوتی ہیں. اور یہ ایک ڈائیگرام میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں، جو کہاں گئی، کم آن، پروجیکٹس، یہ ایک ڈائیگرام ہے، اس کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. یہ بالکل سادی ڈائیگرام ہے، اس میں ایک میرا کمپیوٹر ہے جس میں ورچولائزیشن بھی چل رہی ہے، ڈاکر بھی موجود ہے. تو اس کے اندر اس کا اپنا ایک آئی پی ایڈریس ہے، یہاں پہ ورچوئل وائرلیس لین. اس کے اندر 3 ورچوئل نیٹ ورک ہیں، ایک یہ اور ایک یہ. اور یہ ایک ایکسیس پوائنٹ سے جو وائرلیس ہے، یہ ایکسیس پوائنٹ سے کنیکٹڈ ہے، اپنا وائرلیس کہہ رہا ہوں، لیپ ٹاپ میرا ایکسیس پوائنٹ سے کنیکٹڈ ہے وائرلیس کے اوپر اللہ. اور یہ اس کا ڈیفالٹ گیٹ وے ہے میرے نیٹ ورک کا، اس کو مجھے لکھنا چاہیے ڈیفالٹ گیٹ وے، اور اس کے باہر باقی سارا انٹرنیٹ. اب اگر میں اپنے کمپیوٹر سے پنگ کروں یا کرل کروں، پنگ کی مثال کافی ہے، پنگ 192.168.0.15، تو میرے کمپیوٹر کو کیسے پتا کہ وہ 0.15 ود ان دا سیم نیٹ ورک ہے؟ میں نے اس کو صرف سوئچ کو ایک براڈ کاسٹ بھیجنی ہے کہ جو بھی 0.15 ہے مجھے اپنا پتہ دے میک ایڈریس کا، میں اس پہ پھر بھیجوں ٹریفک، یا وہ ون آف دا ورچوئل نیٹورکس میں سے کسی ایک جگہ پہ ہے، یا وہ میں نے باہر بھیجنا ہے. یہ اس کو کمپیوٹر کو کیسے پتہ چلے گا؟ ہم ہیومنس کو ایز اے ویژولی تو نظر آ رہا ہے، لیکن کمپیوٹر کو کیسے پتہ چلے گا وہ ہمیں کلیئر نہیں ہے. اسی طرح اگر میں لکھوں پنگ 172.170.3، تو پھر وہی سارے سوال کہ میرے کمپیوٹر کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے یہ ڈاکر 0 والے انٹرفیس پہ بھیجنی ہے ٹریفک، بلکہ نہ کہ باہر ڈیفالٹ گیٹ وے سے باہر بھیج دینی ہے. تو یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ یہ سب کام نیٹ ورک ماسک کی بدولت ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ایک ڈائیگرام میں نے بنائی ہے، یا ہاں وہ اس شیٹ کے اندر ہے، اسپریڈ شیٹ کے اندر، یہاں پہ یہ چیز.
دو آئی پیز کمپیئر کیے ہیں اس میں نے 3 دفعہ، اور ان کے اندر مختلف چینجز کیے ہیں۔ پہلا آئی پی میں نے لکھا ہے 192.168.0.5/24، اور میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو دکھا دوں گا نیٹ ورک ماسک کیسا ہوتا ہے۔ تو /24 ہوتا ہے یہاں پہ لکھ بھی لینا چاہیے مجھے، 255 سوری 255 ایکسکیوز می، یہ ہوتا ہے نیٹ ورک ماسک /24 کا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی دوبارہ بات کرتے ہیں ایک اور بھی۔ اوکے 3 آئی پیز اور سوری 2 آئی پیز کو کمپیئر کرنا ہے 3 ڈفرینٹ طریقوں سے۔ پہلا یہ ہے کہ 192.168.0.5 اور 0.243 کیا یہ ایک ہی نیٹ ورک کا حصہ ہیں یا ڈفرینٹ نیٹ ورک کا حصہ ہے؟ اگر یہ /24 لکھا ہے یہاں پہ /24 یعنی یہ سب نیٹ ماسک ہے یا نیٹ ورک ماسک ہے، تو جو نیٹ ورک کو جانتے ہیں تھوڑا بہت، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل سملر ایک ہی نیٹ ورک کے ہیں آف کورس، لیکن کمپیوٹر کو تو نہیں ایسے نظر آئے گا، اس کی تو آنکھیں نہیں ہیں، اس کو تو دماغ سے سوچنا ہے۔ تو کمپیوٹر یا روٹر یہ اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ اس کو بائنری میں کنورٹ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ جو /24 ہے یعنی جو نیٹ ورک ماسک ہے وہ کتنی بٹس کا ہے، وہ 24 بٹس کا ہے، اس کی ان دونوں آئی پیز کو اتنی بٹس تک چیک کرتے ہیں کہ کیا ان کی بٹس سیم ہے، یہاں یہاں یہاں، اور اوپر نیچے کمپیئر کرتے ہیں ایسے آکٹیٹ وائز۔ تو جہاں تک یہ بٹ کی باؤنڈری بنتی ہے وہ اگر وہاں تک سیم ہے نیٹ ورک بٹس، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 آئی پیز سیم نیٹ ورک میں۔ اور یہ جو چوتھا آکٹیٹ ہے یہ میں نے گرین کلر میں دکھایا تاکہ تھوڑا پہچاننے میں آسانی ہو۔ تو یہ چوتھا آکٹیٹ ہے 5 جس کی بائنری ریپرزنٹیشن یہاں پہ 101، یہ 243 جس کی بائنری ریپرزنٹیشن یہ ہے یہاں پر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو باؤنڈری یہ لائن لگائی ہے میں نے اس جگہ تک نیٹ ورک بٹس سیم ہے، اس لیے یہ دونوں آئی پیز ایک نیٹ ورک کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کسی اور انٹرفیس پہ نہیں جائے گا بلکہ یہ لوکل سوئچ پہ اس کی ٹریفک جائے گی کسی بھی میتھڈ سے، چاہے وہ فزیکل سوئچ ہو یا وائرلیس ایکسیس پوائنٹ ہو، یعنی اوور وائرلیس ہو یا وائرڈ ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ نیکسٹ پھر سے 2 آئی پی آ گئے 192.168.0.5/24 جس کا سب نیٹ ماسک ہوتا ہے 3 دفعہ 255 اور 1 0۔ آئی پی 2 جو ہے اس میں تھوڑی سی چینج ہے 192.168.1.243 سب نیٹ یا نیٹ ورک ماسک سیم ہے /24۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ دونوں ایک ہی نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ اگین جو لوگ تھوڑا بہت پہچانتے ہیں نیٹ ورکس کو کہیں گے یہ ڈیفینیٹلی 2 ڈفرینٹ نیٹ ورک کے آئی پیز ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ کمپیوٹر کو تو نہیں پتہ، اس نے تو بائنری کیلکولیشن کرنی ہے۔ تو یہاں پہ ہر ایک کو ہم نے نمبر کو بائنری میں کنورٹ کیا، بالکل اسی طرح جس طرح پہلی ایگزامپل میں کیا تھا، اور ان کو بھی کنورٹ کیا ایسے۔ چوتھا آکٹیٹ یہ ہے جو یہاں پہ شو کیا میں نے، ٹھیک ہے، یہ چوتھا آکٹیٹ۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو نمبرز ہیں اوپر والے نمبرز اور یہ والے نمبرز یہ سیم ہیں۔ تو ہم نے اوپر نیچے چیک کیا، یہ ٹھیک ہیں، یہ بھی ٹھیک ہیں، البتہ یہاں پہ ایک ڈفرینس ہے اس جگہ پہ، یہاں اوپر 0 ہے نیچے 1 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیسیکلی نیٹ ورک بٹس مس میچ ہو گئی،
اور دا مومنٹ نیٹ ورک بٹس مس میچ ہو جائیں، چاہے وہ صرف ایک ڈیجٹ کا فرق ہو یا ساروں کا فرق ہو، وٹ ایور، وہ مس میچ ہے. اور اگر وہ مس میچ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس نیٹ ورک کا حصہ نہیں ہے، اس نے کہیں اور جانا ہے. اس نے کہاں جانا ہے؟ اگر میں ڈائیگرام کی مثال دوبارہ سے لوں، ڈائیگرام پہ جاؤں تو 192.168.1.5 اس نیٹ ورک میں ہے. لیکن کمپیوٹر کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے یہاں پہ جانا ہے، رائٹ؟ ایسے اس کو ہوا میں تو وہ بھی نہیں پتہ چلے گا. وہ اس طرح ہوگا کہ یہ روٹنگ ٹیبل ہے ایک میرے پاس اپنے کمپیوٹر کا. سوری، میں ایک دفعہ پھر سے بات کرتا ہوں یہ والی، کہ اب اگر میں 0.5 میرا کمپیوٹر ہے اور میں نے پنگ کرنا ہے 1.25243 کو، تو کمپیوٹر نے یہ تو فگر آؤٹ کر لیا کہ یہ ڈیفرنٹ نیٹ ورکس ہیں، تو میں نے کہیں اور بھیجنی ہے ٹریفک. وہ پتہ کیسے چلے گا؟ وہ روٹنگ ٹیبل سے. یہ میرا کمپیوٹر ہے جس میں یہ سیمپل روٹنگ ٹیبل ہے، اور اس کے اندر جو پتے کی بات ہے وہ یہ کہ یہ میرا ڈیفالٹ گیٹ وے ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں فل کر لیتا ہوں کسی کلر سے، یہ ڈیفالٹ گیٹ وے. اور یہ میرا لوکل نیٹ ورک ہے 192.168.0.0، جبکہ جو دوسرا نیٹ ورک ابھی ہم نے کمپیئر کیا ہے اپنی شیٹ میں یہاں پہ، وہ تھا 1.243. تو اب میں ایز اے ہیومن ویژولی تو کہہ سکتا ہوں جی ٹریفک ادھر جائے گی 1.0 پہ وایا ڈیوائس ورچوئل برج 1، اور ڈائیگرام میں دیکھیں تو ورچوئل برج 1 پہ ہے 192.168.1.0/24. یس. لیکن یہ کمپیوٹر کو تو نہیں پتہ. کمپیوٹر نے یہ دیکھنا ہے کہ روٹنگ ٹیبل لینا ہے، اس نے ہر آئی پی کے ساتھ یہی کام کرنا ہے جو کہ یہاں کمپیئر آئی پیز کے پہلے سٹیپ میں کیا ہے میں نے. ہر دفعہ وہ دو آئی پیز کو کمپیئر کرے گا، اور روٹنگ ٹیبل کے کیس میں نیٹ ورک ایڈریسز ہیں، اور نیٹ ورک ایڈریسز آر گڈ انف فار کمپیریزن. جیسے میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کمپیئر آئی پیز میں. اگر میں ایڈریس دوں، میرے پاس ایک ایڈریس ہو 0.0، تو آپ دیکھیں کہ جو بٹس چینج ہوئی ہیں وہ صرف یہاں پہ چوتھے آکٹیٹ میں چینج ہوئی، نیٹ ورک تو سیم کا سیم ہے. تو کمپیوٹر اب یہ کرے گا کہ ہر دفعہ روٹنگ ٹیبل سے ایک انٹری لے گا، ڈیفالٹ گیٹ وے کو چھوڑ کے روٹنگ ٹیبل سے ایک انٹری لے گا کہ کیا یہ جو جس آئی پی پہ میں نے جانا ہے 192.168.1.243، کیا اس کی نیٹ ورک بٹس اس سے میچ کرتی ہیں؟ تو میں زبانی بتا دیتا ہوں، اس کے کیس میں نہیں میچ کرتی، اس کے کیس میں بھی میچ نہیں کرتی، اور اس کے کیس میں میچ کرتی ہیں. تو جیسے وہ نیٹ ورک بٹس میچ کریں گی تو اب یہ دیکھے گا کہ میں نے اس کو بھیجنا ہے ورچوئل برج 1 کے تھرو ایگزٹ کرنا. ٹھیک ہے، اور یہ نیٹ ورک بٹس پتہ چل رہی ہیں یہاں سے، یہ جنیرک ماسک یا جنرل ماسک یہ یہاں پہ لکھا ہوا اس نیٹ ورک کا. تو یہ انفارمیشن جو ہے روٹنگ ٹیبل میں موجود ہے کہ آئی پی ایڈریس یا نیٹ ورک ایڈریس اور اس کا نیٹ ورک ماسک، ان سے وہ دو پیسز آف انفارمیشن سے وہ کمپیریزن کر کے یہ نیٹ ورک ماسک جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ /24 ہے، رائٹ؟ 3 دفعہ 255 کا مطلب ہے /24. تو اس ڈائریکشن میں ٹریفک جائے گی. اگر میں اپنی ڈائیگرام میں یہاں سے پنگ کروں yahoo.com، جو کہ ہے پرابلی 6.4.5.6 واٹ ایور، چلے یاہو کا یہ آئی پی نہ ہو لیکن یہ ایک آئی پی ہے 6.4.5.6، اس کو پنگ کرنا ہے. تو میرے راؤٹنگ ٹیبل میں وہ دیکھے گا کہ کیا یہ میچ کرتا ہے، کہیں کسی جگہ پہ بھی یہ میچ نہیں کرتا، نہ اس سے نہ اس سے نہ اس سے نہ اس سے. تو اس کیس میں پھر یہ اس کو بھیج دے گا ڈیفالٹ گیٹ وے پہ، اور ڈیفالٹ گیٹ وے ہے یہاں پہ 192.168.0.1 جو کہ روٹنگ ٹیبل میں موجود ہے، کہ جتنی ٹریفک کا مجھے سمجھ میں نہ آئے اس کو ڈیفالٹ گیٹ وے پہ بھیج دو، اور ڈیفالٹ گیٹ وے کا جو ایڈریس ہے وہ ہے 0.1. ٹھیک ہے،
ویری گڈ. اب کوئی ایک مثال اس میں ایسی ہے جس میں کہ چوتھے آکٹیٹ کے اندر ایکچولی سب نیٹنگ ہوئی ہوئی ہے، جو ابھی ہم نے آگے پڑھنی ہے تفصیل سے، لیکن بہرحال یہ سب نیٹ ہے /29. تو اس کا مطلب یہ کہ چوتھا آکٹیٹ جو ہے یہ اس کے اندر ڈویژن ہوئی ہوئی ہے، اور وہ ڈویژن میں نے یہاں شو کی ہے. یہ لائن، یہ چوتھا آکٹیٹ ہے گرین کلر کا لمبا سا، لیکن اس کے اندر ڈویژن ہے. /29 کا مطلب ہے کہ 24 بٹس مین نیٹ ورک کی جمع 5 بٹس سب نیٹ کے لیے، اور صرف 3 بٹس ہوسٹ کے لیے. تو جو 5 ہے اس کا جو بائنری ریپرزنٹیشن ہے وہ ہے 101. تو یہ تو زیرو نیٹ ورک میں آتی ہے، لیکن 0.243 یہ دونوں دیکھنے میں ایک جیسے آئی پی لگ رہے ہیں نا. اگر یہ /29 نہ ہو یہاں پہ تو یہ دونوں آئی پی دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن /29 کی وجہ سے جو 243 ہے اس کا بائنری جب بنے گا یہ ٹیٹرا 10 اور 011، تو جب بائنری ڈویژن کی لائن کے اکراس یہ دو حصے ڈیوائیڈ ہو جائیں گے جیسے یہاں نظر آ رہے، تو جو نیٹ ورک بٹس ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ میں نے دکھایا ہے، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک نیٹ ورک بٹس ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ میچ نہیں ہو رہی اوپر یہ جو لاسٹ حصہ ہے یہ میچ نہیں ہو رہا اوپر نیچے. اس لیے کمپیوٹر یہ دیکھے گا کہ یہ ایک ڈفرینٹ نیٹ ورک کو بلانگ کرتا ہے، اور پھر اس کا روٹنگ ٹیبل میں چیک کرے گا کہ یہ کدھر ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس کو ادھر سے ہینڈل کرے گا. تو یہ نیٹ ورک ماسک کا مقصد ٹو فگر آؤٹ کہ کسی کمپیوٹر کا آئی پی کسی دوسرے کمپیوٹر سے میچ کرتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح نیٹ ورک ماسک سے 2 چیزیں اور فگر آؤٹ ہوتی ہیں. پہلی تو ہم نے یہ دیکھ لی کہ اس سے نیٹ ورک ماسک نیٹ ورک ماسک سے نیٹ ورک بٹس فگر آؤٹ ہو سکتی ہیں، اور نیٹ ورک بٹس جو سب پریفکس ہے، اس کو پریفکس بھی کہتے ہیں، اس سے نیٹ ورک ماسک فگر آؤٹ ہو سکتا ہے. یہ مقصد ایک، اور دوسرا حل ہو گیا. پھر اس کی بنیاد کے اوپر ہم براڈ کاسٹ ایڈریسز فگر آؤٹ کر سکتے ہیں اس نیٹ ورک ماسک کی بنیاد پہ. وہ ابھی سب نیٹنگ میں بات آئے گی. اور جب ہمارے پاس کسی بھی آئی پی ایڈریس کا نیٹ ورک ایڈریس ہوتا ہے اور براڈ کاسٹ ایڈریس ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کے ذریعے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر ٹوٹل نمبر آف سب نیٹس کتنے ہیں اگر ہیں تو، اور ہر سب نیٹ میں کتنے ہوسٹ ہیں، اور ان ہوسٹ کی رینج کہاں سے کہاں تک ہے، کون سے آئی پی سے کون سے آئی پی تک. یہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے ہمیں اس معصوم سے نیٹ ورک ماسک سے مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیسے ملتی ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے.